السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بات ہو رہی ہے وارث کی کہ مرنے والے کے ترکہ کا وارث کون ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک اہم بات بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور ذکر کرتا چلوں، وہ رہ نہ جائے، وہ ہے حمل۔ معزز ناظرین، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس وقت جو اس کے ورثاء بنتے ہیں ان میں وہ بچہ بھی شامل ہے یا بچی بھی شامل ہے کہ جو ابھی حمل میں ہے۔ مرنے والے کے ترکے کا وارث وہ بچہ یا بچی بھی ہوگا کہ جو اس کی وفات کے وقت ابھی حمل میں ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو زندہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطفل لا یصلی علیہ ولا یرث ولا یورث حتی یستحل، یعنی پیدائش کے وقت جب تک کوئی بچہ چیخے چلائے نہیں، نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مرنے والے سے توارث قائم ہوتا ہے، یعنی نہ وہ مرنے والے کا وارث بنتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا وارث بنتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ورثاء کی فہرست میں وہ بچہ اور بچی بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جو ابھی ماں کے حمل میں ہے، اور پھر وہ پیدا ہوتا ہے تو زندہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اس مرنے والے کے ترکہ سے حصہ ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ پیدا ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اگر وہ پیدا ہوتا ہے، چلاتا ہے، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے اور زندہ پیدا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں مرنے والے کے ترکہ سے وہ حقدار ہے، اسے حصہ ملے گا۔ تو جی ہاں، شریعت کہتی ہے کہ اس کو اس کا حصہ ملے گا، لیکن یہاں پر مناسخہ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ مناسخہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے ترکہ میں سے حصہ دار، جس کو وارث کہتے ہیں، ان ورثاء میں سے ابھی مال تقسیم نہیں ہوا ہوتا، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اس فوت ہونے والے وارث کا حصہ نکالا جائے گا باقی ورثاء کے ساتھ، باقیوں کا حصہ باقیوں کو ملے گا، اور جو اس کا حصہ نکلے گا پھر میت ہونے کے اعتبار سے پھر اس کے لحاظ سے اس کی تقسیم الگ سے ہوگی۔ تو وراثت کی تقسیم کے اسی اصول مناسخہ کا نفاذ اور اطلاق اس زندہ پیدا ہو کر مرنے والے بچے پر ہوگا، اور یقینی بات ہے کہ جو اس کے حصے میں آئے گا وہ بالآخر اس کے ماں باپ کے پاس یا اس کے بہن بھائیوں کے پاس چلا